إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس کی ہماری آج آخری کلاس ہے بحمد اللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم سب نے مل کر اس کلاس کی اور بالخصوص اس کورس کی تکمیل کی. اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ پڑھا ہے ابھی تک، جو آج پڑھیں گے، اس کو ہم سب کی پوری زندگی کے اندر ہمارے اعمال کا حصہ بنا دیں، اور ہماری زندگی کا ہر لمحہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اور حضور کی زندگی کے مطابق ہماری زندگی بن جائے. آج کی آخری کلاس میں ہم شروع ہونے سے پہلے جو مورخین ہیں یا سیرت نگار ہیں ان کے حوالے سے، اور بالخصوص میرا جو سیرت پڑھنے پڑھانے کا مزاج ہے، یا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عادت طبیعت کے اندر ڈال دی ہے سیرت کے حوالے سے، تو اس میں مجھے یہ آخری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کے آخری حصے کو بیان کرتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور بڑا طبیعت پہ اکثر بوجھ رہتا ہے، بالخصوص جب آخری وقت کا دیکھتا ہے. جس انسان کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ تھوڑا بہت بھی تعلق ہوتا ہے، تو انہیں ایک ایک بات پہ، بالخصوص عمر کے آخری حصے میں ایک ایک بات پہ اس آدمی کے عجیب کیفیت اور عجیب جذبات ہوتے ہیں. تو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری آج آخری کلاس، کل تلک ہم نے سن 7 ہجری تک ہجرت کے بعد کی زندگی تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اہم واقعات پڑھے تھے. آج 8ویں ہجری سے ابتدا کریں گے. اس 8 ہجری کے اندر غزوہ موتا سب سے بڑا واقعہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آتا ہے. اس کا سبب یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل جو شاہ روم تھا اس کی طرف اپنا نامہ مبارک، خط مبارک بھیجا تھا اپنے قاصد حارث ابن عمیر ازدی کے ہاتھ. جب حضرت حارث جو ہے وہ مقام موتا پر پہنچے تو شرحبیل ابن عمرو غسانی جو ہرقل کی طرف سے شام کا امیر تھا، اس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو روکا اور انہیں شہید کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے جو ہے ان سے بدلہ لینا چاہا، اور غزوہ موتا اسی کا سبب بنا جس میں حضرت زید بن حارثہ کو سپہ سالار بنا کر بھیجا گیا تھا. اور مسلمانوں کی نفری اس میں 3000 تھی، کفار کی نفریوں ساز و سامان. اور پھر اسی طرح مقام جو ہے یہ جنوب اردن کے اندر شمال مغرب میں واقع ایک جگہ تھی، یہاں پر یہ لڑائی لڑی گئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں 3 صحابہ کرام کو امیر بنا کر بھیجا. اس میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ کو امیر بنا کر بھیجا گیا، پھر حضرت جعفر بن ابی طالب، پھر عبداللہ بن رواحہ. حضور نے فرمایا کہ یہ ترتیب کے ساتھ یہ حضرات جو ہے وہ قافلے کے اور لشکر کے امیر ہوں گے. اور سب سے آخر میں حضرت خالد بن ولید تھے. تو سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ کی بھی شہادت ہو گئی، بعد حضرت جعفر بن ابی طالب کی، اور پھر اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ جو مسلمانوں کے امیر بنائے گئے تھے لشکر کے، وہ بھی شہید ہو گئے. آخر میں حضرت خالد بن ولید کو امیر بنایا گیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اندر اس غزوہ کی اور اس جنگ کی فتح ہو. اور پھر اس کے بعد سن 8 ہجری میں سب سے بڑا واقعہ تاریخ اسلام کے اہم ترین واقعات میں سے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا عروج جو تھا مسلمانوں کے لیے، وہ فتح مکہ تھا.
فتح مکہ کا واقعہ 18 رمضان المبارک کو پیش آیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سن 6 ہجری میں جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان میں معاہدہ ہوا کہ اب 10 سال تک ہمارے درمیان میں کوئی لڑائی نہیں لڑی جائے گی۔ لیکن قریش نے بنو بکر کی ایک شاخ تھی، بنو خزاعہ، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے مسلمانوں کے، ان کے خلاف مدد کی اور ان کے 20 آدمی ہلاک ہوئے۔ یہ رات کے وقت واقعہ پیش آیا قریش کے کچھ نوجوانوں کی طرف سے۔ جب یہ صبح قریش کو معلوم ہوا تو انہیں معلوم ہو گیا کہ یہاں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حلیف ہیں، ہم نے ان کے خلاف لڑائی کی ہے اور ان کے 20 آدمی ہم نے ہلاک کیے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو اس کے بعد اگلے دن قریش کے ابتدائی طور پر قریش کے قبیلے میں سے 2 افراد اور بعد ازاں آخر میں ابو سفیان بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں تشریف لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا کے اندر کافی ناراض تھے، بعد میں دوبارہ معاہدے کی تجدید بھی ہوئی۔ تو اسی وجہ سے فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا کہ وہ جو قریش کی ساتھ معاہدہ تھا، اس معاہدوں کو جب قریش نے خود سے توڑ دیا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اس جگہ اور اس علاقے کو، کہ جس علاقے سے کے اندر ہماری پیدائش تھی، جہاں سے اسلام کی ابتدا ہوئی، جہاں سے ہمیں تکالیف دے کر نکالا گیا، اس علاقے کو فتح کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، اور اس وقت مسلمانوں کی نفری جو ہے وہ 10,000 افراد تھے، تقریباً اس میں 100 گھوڑے بھی تھے، اور یہ مقام مکہ تھا۔ 18 یا 19 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں قیام فرمایا، اور یہاں سیرت نگاران کے بقول کے فتح مکہ کے دوران کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا کہ لڑائی ہوئی ہو مسلمانوں کے درمیان میں اور قریش کے درمیان میں۔ ہاں، ایک جگہ پر حضرت خالد بن ولید کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں داخلے کے لیے 2 لشکر بنائے تھے، ایک طرف سے حضور خود داخل ہوئے تھے، ایک طرف سے حضرت خالد بن ولید اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ تو جس طرف سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے اپنے لشکر کے ساتھ، وہاں سے قریش کے کچھ نوجوانوں نے جو ہے وہ مقابلہ کرنے کی کوشش کی، اور کافی دیر تک یہ مقابلہ نہیں چلا، وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ اس کے علاوہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا فتح مکہ کے موقع پر۔ اب فتح مکہ کے موقع پر بہت سارے ایسے واقعات پیش آئے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے، اور بالخصوص حضور کی جو رحمت للعالمین ہے، اس کے بہت بڑے مظاہر ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو حضور نے صحابہ کرام کی جماعت سے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے، یعنی کس قسم کا آج دن ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ الیوم یوم الملحمہ، کہ آج لڑائی کا دن ہے، آج قتال کا دن ہے، کہ کفار نے ہمارے ساتھ جو مظالم کیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب مظالم کا آج بدلہ دینا ہے ہمیں، اور ہم نے ان کفار سے اور قریش مکہ سے بدلہ لینا ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، الیوم یوم الملحمہ نہیں ہے، بلکہ آج الیوم یوم الیوم یوم الرحمہ، کہ آج رحمت کا دن ہے۔ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو اعلان فرماتے کہ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، کہ ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو گیا وہ بھی مامون ہو گیا، اور فرمایا من دخل الکعبہ، جو کعبۃ اللہ میں داخل ہو گیا وہ بھی مامون ہو گیا۔ اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر جب حضور داخل ہوئے تو رحمت للعالمین حضور کی جو ہے وہ اپنی انتہا تک تھی، اور حضور کی رحمت جو ہے، رحمت کا سمندر جو ہے وہ جوش کے اندر تھا، اور حضور معاف کرتے جا رہے تھے۔ حالانکہ جنگوں کا اس دور کے اندر اور آج تک یہ رواج ہے کہ جب فاتح قوم جو ہے وہ کسی بھی مفتوحہ علاقے کے اندر داخل ہوتی ہے، بالخصوص جو ان کے جانی مالی دشمن ہوں، تو وہاں پر دیکھا یہی جاتا ہے کہ اکثر جگہوں پر قتل عام ہوتا ہے، قتال ہوتا ہے، لیکن یہاں معاملہ بالکل الٹ تھا۔ اور فتح مکہ جو ہے وہ بغیر کسی مکہ کا جو علاقہ تھا وہ بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے جو ہے اور بغیر کسی قتال کے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح و نصرت فرمائی اس کی۔ اور پھر اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جب تشریف لا رہے تھے تو یہ 2 صحابہ کرام حضرت ابو سفیان ابن حارث اور عبداللہ بن امیہ، ابو سفیان ابن حارث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور عبداللہ بن امیہ یہ دونوں پھوپھی زاد بھائی تھے۔ انہوں نے دین اسلام کے ابتدائی زمانے میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکالیف دی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر مکہ تشریف لا رہا تھا تو یہ لوگ راستے میں اسلام قبول کرنے کی نیت سے مکہ تشریف لا رہے تھے۔ عبداللہ بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر اپنی معافی نامہ جو ہے وہ مجلس کے اندر پیش کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانے، اور کافی دیر تک اس آدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اور جب بہت سارے صحابہ کرام نے سفارش کی، اور پھر سفارش سے بڑھ کے عبداللہ بن امیہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ کے دو زانوں پر اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے اور آپ میری قبول اسلام کی اس درخواست کو قبول نہیں فرمائیں گے اور مجھے کلمہ نہیں پڑھوائیں گے، تو میں اپنی بیوی کو لے کر ایک جنگل کے اندر چلا جاؤں گا اور بھوکا پیاسا رہ بھوک پیاس کے اندر جا کر رہوں گا اور اپنی جان جو ہے وہ دے دوں گا، اگر آپ نے میرے جو ہے وہ مجھے کلمہ نہیں پڑھایا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کے بعد اور عبداللہ بن امیہ کی اس درخواست کے بعد جو ہے انہوں نے کلمہ پڑھایا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے تو 360 بت رکھے ہوئے تھے، اس واقعے کے متعلق آپ کو پتہ ہے، وہ تمام توڑ دیے گئے اور پھر تصاویر جو ہے وہ ہٹا دی گئی، اور پھر اسی کے ساتھ اس سورہ ممتحنہ کی آیت داخل ہوئی، آیتیں نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ۔ جب ان آیات کی تفسیر دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ العزیز یہ سارا واقعہ پھر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ جی، فتح مکہ کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اب جب حضور ابھی تک مکہ کے اندر تھے 15 اور بعض روایات میں 18 دن کا واقعہ پیش آتا ہے کہ حضور وہیں پر مقیم رہے، تو اب انصار صحابہ کرام جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے، وہ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر، یہاں یہ واقعہ بڑا اہم آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپس میں سرگوشیاں کیا کرتے تھے کہ اب حضور جو ہے کہیں مکہ کے اندر مقیم نہ ہو جائیں، یعنی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ اپنا علاقہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جو ہے وہ مکہ کے اندر ہی نہ ٹھہر جائیں، کہیں مدینہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ نہ چلیں، اور یہ سرگوشیاں آخر کار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کرام کی جماعت کو جمع کر کے فرمایا کہ مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، میں مکہ میں مقیم نہیں ہوگا بلکہ میں آپ کے ساتھ مدینہ منورہ چلوں گا۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت انصار صحابہ کرام کی جو ہے وہ کیفیت خوشی کی کیا ہوگی، جب ایک اپنے ذاتی گھر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بالخصوص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا گھر تھا، اس کو فتح کر چکے ہیں اور وہ اسلام کا قلعہ بن چکا ہے، اس کے باوجود بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ساتھ مدینہ چلنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ جب حضور واپس آتے ہیں مدینہ منورہ تو یہاں غزوہ حنین کا واقعہ پیش آتا ہے، یہ شوال 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس کا سبب یہ ہوا تھا کہ فتح مکہ کے بعد جتنے بھی قبائل تھے وہ سارے قبائل نے اسلام قبول کر لیا تھا، تقریباً جتنے بھی جزیرۃ العرب کے قبائل تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت انہوں نے قبول کر لی تھی، اور سوائے بنو حوازن اور بنو ثقیف دو ایسے قبائل تھے جنہوں نے جو اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور سمجھتے تھے، جو بڑے تیر انداز تھے۔ بنو ثقیف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑے تیر انداز ماہر تھے، ان کے نوجوانوں جو ہے لڑائی میں بڑے مشہور تھے۔ اب حوازن کو اس یہ خوف تھا کہ اب مسلمانوں نے سارے علاقے کو فتح کر لیا ہے، اسی لیے جو ہے وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ ہم پر بھی حملہ آور ہو سکتے ہیں، یا ہم نے اگر کسی قسم کی کوئی غلطی کی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے علاقے کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو اب انہوں نے بیٹھ کر فیصلہ کیا، مالک ابن عوف نصری تھے، انہیں اپنا سربراہ بنایا، ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے حنین کے مقام پر جمع ہو گئے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر حنین والوں کا اس طرح ارادہ ہے تو چلتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو پھر اس کے بعد مسلمانوں کی ایک نفری تھی 12,000 کی تیار کی گئی، جس میں 10,000 مدینے والے اور 2,000 مکہ کے والے تھے، اور 80 مشرکین بھی جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ بھی ساتھ۔ کفار کی نفری اور ساز و سامان، کفار جو حنین کے لوگ تھے وہ 20,000 تھے۔ اب یہاں پر واقعہ یہ پیش آیا حنین میں کہ یہ 12,000 کا مسلمانوں کا لشکر اسلامی تاریخ کے اندر سب سے بڑے لشکروں میں سے ایک ہے، یعنی سب سے بڑا لشکر مسلمانوں کا اگر کسی غزبے کے اندر جو ہے وہ نکلا ہے تو یہ سب سے بڑا حنین کا یہ لشکر تھا۔ اب اس میں بعض صحابہ کرام جب سفر میں جا رہے تھے تو بعض صحابہ کرام نے کہا کہ انہوں نے کثرت تعداد کو دیکھ کر بعض صحابہ کرام نے کہ مبارک سے
جو ہے وہ ساون یہ بات نکل گئی کہ آج ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. ان کے اس طرح بات ہوئی. تو اب اس کے بعد واقعہ یہ پیش آیا کہ حنین کے آخر کے اندر فتح تو مل گئی مسلمانوں کو، جس میں قیدی بھی ہاتھ آئے، مال غنیمت بھی مسلمانوں کو ملا، اور پھر اس کے بعد طائف کا محاصرہ بھی کیا گیا تھا. لیکن حنین میں یہ واقعہ یہ پیش آیا کہ جب مسلمانوں نے کثرت پر دیکھا، کثرت کو، اور اس پر فخر بھی کیا کہ آج ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں تنبیہ ہوئی. تنبیہ یہ ہوئی کہ حنین والوں نے، بنو حوازن اور بنو ثقیف والوں نے یہ کیا کہ اپنے جو ان کے ماہر تیر انداز تھے انہیں راستے کے اندر مختلف پہاڑیوں کے اوپر بٹھا دیا. اب عرب کے اندر رواج یہ تھا کہ جب بھی لڑائی ہوتی تھی تو لڑائی ہونے سے پہلے صفیں تیار کی جاتی تھی، پہلے انفرادی مقابلے ہوتے تھے، پھر جا کر آخر میں ایک اجتماعی مقابلہ اور اجتماعی لڑائی ہوتی تھی. اب یہاں حنین میں معاملہ بالکل الٹ یہ ہوا کہ جیسے ہی مسلمانوں میں سے مسلمانوں کی فوج اور یہ جماعت حنین کے علاقے میں جیسے ہی داخل ہوئی، فوراً حنین کے اور بنو ثقیف کے جو نوجوان تیر انداز بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنی تیریں چلانا شروع کر دی، اور لڑائی سے پہلے ہی انہوں نے لڑائی چھیڑ دی. اب جب اس طرح کا ایک دفاتن واقعہ پیش آئے بغیر تیاری کے، تو مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ کھڑ گیا. اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ صحابہ کرام جو ہے وہ اپنے مقام سے ہٹ گئے ہیں اور پریشانی کی ایک کیفیت بن گئی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فتح و نصرت نازل ہوئی، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹی کے اپنے جو ہے وہ ہاتھ مبارک میں اٹھا کر ان کی طرف پھینکی. تو یہ پھینکنا ہی تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو حضور کا یہ معجزہ تھا کہ جتنے بھی تیر انداز اس وقت پہاڑی کے اس پر بیٹھے ہوئے تھے ان سب کے منہ میں ان سب کے آنکھوں میں وہ چلا گیا، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا لشکر جو ہے وہ ایک جگہ پر جمع ہو گیا، اور پھر اس کے بعد وہ فتح و نصرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملی. اب جب فتح ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضائی بہن تھی شیمہ بنت حلیمہ، یہ بھی جو ہے وہ اس علاقے کی مقیم تھی، اور ان کو بھی لایا گیا، اور بعد ازاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اعزاز اور اکرام کا معاملہ فرمایا اپنی رضائی بہن کے لیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ جب بھی یہ بہن تشریف لاتی تھی تو حضور اپنی چادر مبارک جو ہے وہ بچھایا کرتے تھے ان کی شان میں تاکہ وہ اس پر بیٹھ جائیں. انہوں نے سفارش بھی کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سفارش پر ہی جو ہے وہ 6,000 قیدی جو حنین کے قیدی ہوئے تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہبہ کر کے آزاد کر دیے. اور اسی حنین کے واقعے کو لے کر آیت نازل ہوئی کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. سورۃ توبہ کی آیت اس میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے. اب 9 ہجری تک اسلام کا جتنا بھی لشکر تھا، یہ لشکر پورا جزیرۃ العرب کے اندر اور آس پاس کے جتنے بھی علاقے تھے اس میں مسلمانوں کو فتوحات مل چکی تھی، اور یہ اسلامی سلطنت مختلف علاقوں میں پھیل چکی تھی. 9 ہجری میں سرایا کے لیے کچھ جماعتوں کی بھی روانگی ہوئی. کچھ جماعتوں کی دعوت کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کی طرف تشکیلیں فرمائیں، اور پھر اسی سال جو ہے وہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہی پیش آیا کہ تبوک مدینہ سے دور، بہت دور ایک علاقہ تھا جزیرۃ العرب سے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ ہرقل شاہ روم جو ہے وہ تیاری کر کے اپنا بہت بڑا لشکر مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا. مشورے میں یہ فیصلہ ہوا کہ اب بجائے اس کے کہ وہ اتنا بڑا لشکر جو ہے وہ مدینہ پر حملہ آور ہو، بہتر یہ ہے کہ ہم تیاری کر کے ان کے علاقے میں چلے جائیں. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار فرمایا، اور اس لشکر کی تیاری میں بہت سارے واقعات پیش آئے، جس میں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے سیرت کے اہم واقعات میں سے کہ انصار اور مہاجر صحابہ کرام دین کی مدد، نصرت اور دین کی اعانت کے لیے کس طرح کی قربانیاں دیتے تھے. واقعہ یوں پیش آیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس وقت جو ہے وہ ابھی تک مدینہ منورہ میں فصل نہیں اتری تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہم نے بہت دور سفر کے لیے جانا ہے، اسی لیے ساز و سامان کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی. صحابہ کرام کو فرمایا کہ آپ سے جتنا ہو سکے آپ اس جنگ کی تیاری کے لیے سامان حاضر کریں. تو صحابہ کرام میں سے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ واحد ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جیت سکتا ہوں. تو جب حضور نے یہ اعلان فرمایا تو حضرت ابو بکر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے،
اور اپنے گھر کا تمام سامان نکال کے جو کچھ بھی تھا وہ سارے سامان کو آدھے میں تقسیم کیا، آدھا اس طرف رکھا اور آدھا اس دوسری طرف، اور آدھے مال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں لے کر آئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خیال تھا کہ آج ابو بکر سے میں جیت جاؤں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر سے مال لے کر آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جو کچھ تھا وہ لے کر آیا ہوں، یہاں تک کہ اپنے گھر کی دیواروں پر بھی میں نے ہاتھ مارا، اگر کہیں سے کوئی سوئی نکلی تو وہ بھی میں لے کر آیا ہوں کہ اس کے ذریعے جنگ کے اندر کوئی مسلمان ان کے کپڑے وغیرہ پھٹ جائیں گے تو اس سے سی لیں گے، اور گھر کے اندر گھر میں جو کچھ تھا لے کر آیا ہوں صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ ابو بکر سے میں نہیں جیت سکتا، ابو بکر ابو بکر۔ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی تو ہجرت کی رات جو 3 راتیں غار ثور میں مقیم ہوئے تو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر صدیق میری ساری زندگی کے اعمال لے لیں اور مجھے صرف اس ایک رات کا جو انہوں نے غار ثور میں حضور کے ساتھ مقیم ہوئے مجھے ایک رات دے دیں۔ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں امید ہے کہ میرے سارے زندگی کے اعمال ایک طرف ہیں، ابو بکر صدیق کی 2 راتیں دوسری طرف ہیں۔ تو یہ حضرات صحابہ کرام کے اعمال مبارکہ تھے۔ تو غزوہ تبوک کی جب تیاری ہوئی، مشورہ ہوا، فیصلہ ہوا تو یہاں پر منافقین کا کردار بھی سامنے آیا کہ یہ لوگوں کو منع کرنے لگے، روکنے لگے کہ سفر بھی بہت زیادہ ہے، پیچھے سے جو ہے وہ فصلیں بھی تیار ہو چکی ہیں، اسی لیے آپ لوگ نہ جائیں تو بہتر ہے۔ لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام کو بہت بڑا لشکر نکلا، اور جب وہاں پر پہنچا تو ہرقل شاہ روم نے جب مسلمانوں کی اس جرت اور بہادری کو دیکھا تو انہوں نے اپنے لشکر میں اعلان کروا دیا کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کہ یہ ہماری صرف تیاری کا سن کر اتنا بڑا لشکر لے کر یہاں پہنچ گئے ہیں، اور بغیر کسی مقابلے کے واپسی ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تبوک کے اندر بھی فتح نصیب فرما دی۔ اور اسی دوران مسجد زرار کا واقعہ بھی پیش آیا کہ منافقین نے یہودیوں کے ساتھ مل کر مسجد زرار کی تعمیر کی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ مسجد زرار کو مدینہ منورہ کے راستے پر تعمیر کیا گیا کہ جب بھی لشکر کا یا مسلمانوں کا کوئی اکیلا ساتھی گزرے گا ہم اس کو بٹھا کر اس کے دل کے اندر اسلام کی اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ نفرت بھریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور مسجد زرار کو جو ہے وہ گرا دیا گیا جو منافقین نے تعمیر کی۔ اور پھر اس کے بعد سن 9 ہجری کے اندر حج فرض ہوا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ایک جماعت کا امیر بنا کر حج کے لیے روانہ فرمایا، اور کچھ تعلیمات سورہ توبہ کی آیات میں جو نازل ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعد ازاں حضور نے پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا کچھ مزید احکامات دے کر کہ جا کر وہاں جب حج ہو تو حج کے موقع پر ان اعمال کی اور ان اعلانات ان خصوصی احکامات کا جو ہے وہ اعلان کر دیا جائے۔ اور عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقین کے سردار تھے اس کی یہاں پر موت ہوئی ہے اسی 9 ہجری کے اندر، اور جب یہ موت ہوئی ہے تو یہاں پر آیات نازل ہوئی ہیں منافقین کے بارے میں کہ ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری، کہ ان منافقین کا نہ تو نماز جنازہ پڑھنا ہے نہ ان کی قبر پر کھڑا ہونا ہے، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے۔ اور پھر دوسری دفعہ استغفر لهم ولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، کہ جو منافقین ہیں مسلمانوں کے معاشرے میں اتنا بڑا نقصان دینے والے، اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ان کے لیے اگر 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے اللہ پھر بھی ان کو معاف نہیں کرے گا۔ یعنی مسلمانوں کے معاشرے کے اندر رہ کر مسلمانوں کو نقصان دینا، مسلمانوں کے ہی بھیس میں رہ کر مسلمانوں کی سوسائٹی کو نقصان دینا یا مسلم ریاستوں کو نقصان دینا، اس کی کتنی بڑی سخت وعیدیں ہیں ان کے بارے میں۔ سن 10 ہجری یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ سن 10 ہجری عام الوفود کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں
جزیرۃ العرب اور اس سے باہر جتنے بھی بڑے بڑے قبائل آباد تھے، یہ وفد کی صورت میں حاضر ہوتے اور یہاں سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے آ کر اسلام قبول کر لیتے۔ اور اسی سال یمن میں تعلیم اسلام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجا۔ حضرت معاذ بن جبل کو امیر بنا کر بھیجا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، بخاری میں بھی آتی ہے کہ یہاں سے ایک اور واقعہ بھی بڑا معلوم ہوتا ہے کہ اب معلوم ہو رہا ہے کہ یہ واقعات ضمناً جو واقعات ہو رہے ہیں، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان چیزوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں کا خبر دے رہے ہیں مسلمانوں کے کہ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا جو وقت ہے وہ قریب آ چکا ہے۔ اور فرمایا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب روانہ فرما رہے تھے تو کچھ انہیں نصیحتیں فرمائی اور فرمایا کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ فرمایا میں کتاب اللہ کے اندر دیکھوں گا اس مسئلے کا حل، اور فرمایا کہ اگر کتاب اللہ کے اندر بھی تمہیں مسئلہ نہ ملے تو کیا کرو گے؟ فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھوں گا، اس سنت کے اندر کوئی جو ہے وہ اس سے موافق کوئی حکم مل جائے گا، اور پھر فرمایا اگر سنت رسول میں بھی نہ ہو، فرمایا کہ پھر اس کے بعد میں اجتہاد کروں گا، میں دیکھوں گا کہ اس واقعے سے متعلق جو ہے یا اس واقعے سے ملتا جلتا کون سا ایسا حکم ہے جو قرآن اور سنت کے اندر ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہے کہ انہوں نے اللہ ہی نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میسنجر ہے حضرت معاذ بن جبل ان کو صحیح ہدایت اور رہنمائی عطا فرمائی۔ اور پھر سن 10 ہجری میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع پر روانہ ہوئے ہیں۔ یہ حضور کی زندگی کا الوداعی حج ہے، اور حضور نے اپنی زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج فرمایا۔ حج فرض ہونے کے بعد 25 ذی القعدہ کو حضور روانہ ہوئے ہیں۔ 1,24,000 صحابہ کرام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضور جب عرفات کے مقام پر پہنچے ہیں تو حضور نے خطاب فرمایا ہے، اور یہ خطاب خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے اسلامی تاریخ میں مشہور ہے۔ اور یہ جو مسلمانوں کا جو اسلامی سلطنت کا سسٹم اور نظام ہے اس کی بنیادیں مسلمانوں کو اسی خطبے کے اندر ملتی ہیں، یعنی حضور کی زندگی کا اور اسلامی تعلیمات کا جتنا خلاصہ تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر بیان فرمایا۔ بالخصوص جو ایمان والے ہیں، مومن ہیں، ان دونوں کی آپس کے اندر عزت، احترام اور اکرام کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ارشاد فرمایا، اور فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، کہ تم پر ایک دوسرے کا خون اور ایک دوسرے کی مال اور عزتیں تم پر ایک دوسرے پر حرام ہے۔ فرمایا کہ جیسے کہ یہ شہر جو ہے وہ احترام اور عزت والا ہے، اسی طرح۔ اور سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بار بار جو ہے وہ دہرایا۔ اور پھر آخر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا میں نے آپ تک وہ جو بات اور خدا کا دین کا میسج اور پیغام پہنچا دیا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو 3 دفعہ دہرایا، اور پھر فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ جو میسج اور پیغام میری طرف سے آپ کو ملا ہے وہ آپ نے پوری امت تک پہنچانا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو کہ بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچاؤ میری طرف سے اگرچہ آج تک ایک آیت پہنچی ہو، اسی کو لے کر پوری دنیا میں پھیلے، کہ حضور کی زندگی کو، کہ حضور کی وصال مبارک کے بعد جو ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام دنیا بھر میں گئے حضور کے دین کو پہنچانے کے لیے۔ سن 10 ہجری کا اختتام ہوتا ہے، حجۃ الوداع سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوتی ہے تو 11 ہجری کی ابتدا ہوتی ہے، اور اس 11 ہجری کے سریہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں روانہ کیا جاتا ہے۔ وہ ابھی راستے میں ہی ہوتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر آخرت کی تیاری ہو جاتی ہے، اور یہیں پر جو ہے وہ صورت نازل ہوتی ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ یہ آیت اور سورت جیسے ہی نازل ہوتی ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ حضور کے ساتھ ان کو جو محبت اور تعلق تھا، یہ آیت صرف سورت نازل ہوئی ہے، اور اس سورت سے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو چکا ہے کہ اب کیا واقعہ پیش ہونے جانا ہے اور محبوب کی جدائی کے کیسے لمحات ہیں۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر کے مہینے میں علالت کی ابتدا ہوتی ہے. پہلے بہت ہی تھوڑا بخار آتا ہے جسم میں، پھر اس کے بعد زیادہ بخار بڑھتا جاتا ہے. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو بلاتے ہیں. حضرت فاطمہ کو بلا کر حضرت فاطمہ کے قریب جو ہے وہ ایک بات کرتے ہیں آرام سے. حضرت فاطمہ رونے لگتی ہیں. پھر اس کے بعد دوسری بات فرماتی ہیں تو حضرت فاطمہ جو ہے وہ رونے لگتی ہیں. حضرت فاطمہ رونے لگتی ہیں، پھر اس کے بعد ہنسنے لگتی ہیں. حضرت فاطمہ جو ہے بعد میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وصال مبارک کے بعد کافی 6 یا 7 مہینے کے بعد جا کر پوچھا کہ کیا واقعات پیش آئے، کہ پہلی کون سی بات ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جس پر آپ رونے لگی، اور بعد دوسری بات فرمائی جس پر ہنسنے لگی. فاطمہ فرماتی ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مجھے یہ فرمایا تھا کہ اب جو ہے وہ جدائی کا اور رخصت کا وقت آ چکا ہے. فاطمہ فرماتی ہے کہ اس بات کو سن کر میں رونے لگی. اور پھر جب فرمایا کہ میرے بعد اہل بیت میں سب سے پہلے تمہاری میرے ساتھ ملاقات ہوگی. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارک کے قریباً 6 ماہ بعد جو ہے وہ حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. تو یہ واقعہ پیش آیا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علالت کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف لائے اور آخری خطبہ ارشاد فرمایا. یہ بخاری شریف کی ایک روایت میں ایک خطبہ ہے. اور جیسے خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے اندر صرف ایک الفاظ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا وبین ما عنده فاختار ما عند اللہ. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو دنیا اور آخرت میں سے کسی ایک کے انتخاب کا حکم دیا، اور اس اللہ کے بندے نے جو ہے ما عند اللہ اس کو جو ہے وہ پسند فرما لیا ہے. اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ رونے لگے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات معلوم ہو چکی. جی پھر اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کا حکم دیا گیا، اور یوم الوصال کا عالم نزا کا وقت شروع ہوتا ہے. اور 12 ربیع الاول کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو صحابہ کرام کے لیے جو ہے وہ یہ بہت بڑا دردناک لمحہ تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر مبارک سے نکلے، تلوار جو ہے وہ نیام سے باہر نکالی اور کہا کہ اگر کسی نے ایسا کہا کہ حضور کا وصال ہو چکا ہے تو میں اس کی گردن اتار دوں گا. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فراست کے ساتھ آئے اور انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا، جہاں جا کر مسلمانوں کو جو ہے وہ کچھ سکون ملا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ حضور کا یہاں وصال مبارک ہو جاتا ہے. یہ اس کے بعد اسلامی تاریخ میں بہت سارے واقعات ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری ایک زندگی تھی دنیا مبارک کی اسی کا اختتام ہوتا ہے اور حضور کا وصال مبارک ہوتا ہے. جی یہاں پر کوئی سوال ہے تو کائنڈلی آپ کر سکتے ہیں. تو اس سوال کے بعد ہم ایک دفعہ خلاصہ کریں گے. خلاصے کے بعد ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں تاکہ ہمارے پاس جو آخری دن ہیں. جی جی کچھ لوگوں نے سوال کیا ہیں. جی اس کے علاوہ کافی واقعات پیش آئے. ظاہر ہے ہم خلاصہ بیان کر رہے ہیں تو خلاصے میں یہ تمام چیزیں وہ ہو نہیں پاتی اس وجہ سے. جزاک اللہ خیر. شاید کوئی سوال نہیں ہے اس دفعہ ایک دفعہ خلاصہ کر لیتے ہیں. ہم نے کہ اس کورس کے شروع میں آپ سے یہ ضرور آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ یہ سیرت کا جو کچھ آپ کو پڑھایا جائے وہ آپ کو ایک دفعہ یاد ہو جائے. تو ہم نے اپنے حساب سے کوشش کی ہے. انشاءاللہ امید تو یہ ہے کہ آپ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے یہ انشاءاللہ یاد ہوگی. ایک دفعہ اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں. میں دیکھوں کوئی فائل دوسری. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی مبارکہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے پہلے کے کچھ احوال تھے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو پیدائش اور ولادت مبارکہ ہے یہ عام الفیل کے سال واقعے کے 50 یا 55 دن بعد ہوئی۔ 9 ربیع الاول اور بعض روایات میں 12 ربیع الاول ہے۔ حضور کے 55 کے متعلق اگر بات کی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں اپنے 3 یا 4 روز اپنی والدہ ماجدہ کے پاس، پھر حضرت صوبیہ کے پاس اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس 4 سال بنو سعد میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مقیم رہے، پہلی بار بھی 2 سال اور دوسری بار بھی متعدد روایات میں۔ اور پھر بعد ازاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم متعدد افراد کی کفالت میں رہے، ابتدا میں اپنی والدہ کے پاس عمر 6 تک، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 سال زندگی میں حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا اور 50 سال نبوی میں ابو طالب کا انتقال ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر لڑکپن کی بات کی جائے تو اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک بکریاں چرائی ہیں اور 12 سال تک شام کا پہلا سفر کیا ہے، اور 14 یا 15 سال کی عمر میں حرب الفجار یا حلف الفضول کے یہ 2 واقعات پیش آئے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی بات کی جائے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا دوسرا سفر عمر کے 25 سال میں کیا، اور حضرت خدیجہ سے نکاح 25 سال کی عمر میں ہوا، اور کعبہ کی تعمیر نو میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 35 سال کی عمر میں کعبۃ اللہ کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اور یہ جو شام کا دوسرا سفر ہے اس میں میسرہ کی ہمراہی میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس اسکرین نظر آ رہی ہوگی آپ کو بھی امید ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جوانی میں شام کا دوسرا سفر عمر کی 25 سال میں، اور 25 سال میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، اور اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر ہے وہ 40 سال تھی، اور 35 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی تعمیر نو میں حصہ لیا۔ شام کے دوسرے سفر میں میسرہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اسی سفر میں نستورہ راہب سے ملاقات ہوئی، اور راستے میں کافی سارے ایسے ارحاسات جو جن کی خبر بعد میں آ کر حضرت میسرہ نے دی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اگر نبوت کا ہجرت دیکھا جائے تو 40 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت نشینی بہت زیادہ محبوب ہو گئی تھی، اور یہاں پر انسانیت کی صبح صادق ہوئی اور آفتاب رسالت کا طلوع ہوا۔ اور یہ 17 رمضان المبارک 6 اگست 610 عیسوی کو پہلی وحی نازل ہوئی، اور پہلی وحی میں جو آیات تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اس پہلی وحی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان ہوئے، پریشان ہو کر تشریف لائے، اور سارا ماجرا اور واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا۔ حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی برقہ بن نوفل کے پاس لے کر آئے۔ حضرت خدیجہ نے جو تسلی دی تھی، اس تسلی کے جو الفاظ ہیں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحیم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اور پہلی وحی کے بعد فطرت وحی کا زمانہ آتا ہے جس میں 3 سال 4 ماہ اور 6 دن تک کوئی وحی اس کے بعد نازل نہیں ہوئی۔ دوسری وحی کے نزول کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رسالت کا منصب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ اب دعوت کا کام شروع کرنا ہے۔ اب جب دعوت کا کام شروع ہوا تو اس میں 13 سالہ مکی زندگی ہے، اور پھر اس کے بعد 10 سالہ مکی زندگی ہے۔ مکی دور کے اگر اہم واقعات کو دیکھا جائے تو ابتدائی طور پر اگر بنیادی پورے 13 سال کے واقعات کو دیکھا جائے تو اس میں اہم واقعات میں ایک تو مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہوا اس کے واقعات ہیں صحابہ کرام کی، اور پھر اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راستے میں دعوت کے راستے میں جو تکالیف دی گئی، اور اس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خبیب، حضرت سمیہ، حضرت یاسر اور دیگر صحابہ کرام کے واقعات بڑے مشہور ہیں۔ اس 3 سال 6 ماہ اور 4 دن کے 3 سال جب گزرنے کے بعد پہلے ابتدائی 3 سال میں خفیہ دعوت دی گئی، اور پھر 3 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب اعلانیہ دعوت دینی ہے۔ اور حضور کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے، اپنے خاندان والوں کو بلایا اور بلا کر قریش والوں کو دین کی طرف دعوت دی۔ نبوت کے 5ویں سال جب تکالیف بہت زیادہ بڑھ گئی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کرنے کا اجازت دی، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے صحابہ کرام کا یہ پہلا قافلہ جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی
جس میں کل 15 یا 16 افراد تھے، جس میں 11 مرد 4 یا 5 عورتیں تھیں، اور ان کی قیادت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ اور پھر اسی طرح نبوت کے 7ویں سال پھر حبشہ کی طرف مسلمانوں کی دوسری ہجرت ہوئی، جس میں 83 مرد اور 18 عورتیں شامل ہوئی۔ اور پھر اس سے اگلے سال سن 890 میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اب بیرون مدینہ بھی دعوت دینی ہے، تو اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مختلف جو ہے وہ محلوں کے اندر، مختلف علاقوں کے اندر جا کر دعوت دیا کرتے تھے۔ تو مدینہ سے جو لوگ تشریف لائے تھے اپنے کسی کام کاج کے سلسلے میں، جب ان کی ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی، تو یہ نبوت کے اس سال جو ہے وہ 12 افراد نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اور سن 990 میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے وہاں مدینہ منورہ، جہاں 70 مرد اور 2 عورتوں نے اسلام قبول کیا۔ اور یہیں سے مدینہ منورہ کے لوگوں نے جب حالات مسلمانوں کے دیکھے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اب آپ ہمارے ساتھ چلیں، مدینہ کی طرف ہجرت فرمائیں۔ اور یہیں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کا حکم آ گیا اور مسلمانوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی سن 1390 کے اندر۔ جی، بعد از ہجرت کے واقعات اگر ان کا خلاصہ دیکھا جائے تو 10 سال ہیں۔ جب ہجرت کا حکم آیا تو صحابہ کرام بھی ہجرت کیا، جس میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، جن سے بیوی بچے چھین لیے گئے تھے اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارا مال لے لیا گیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تھوڑا سا ہٹ کے پیش آیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کسی میں ہمت ہے تو وہ آ کر عمر کو روک کر دکھائے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عیاش نے بھی ہجرت کی تھی، حضرت عیاش کو دھوکے سے واپس بلا کے پھر رسوا کیا گیا۔ اور اسی سال جب ان کو معلوم ہوا کہ قریش مکہ کے سرداروں کے مسلمان تو ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس لیے انہیں روکنا چاہیے، تو دار الندوہ میں قریش کا سازشی اجتماع ہوا 26 صفر 1490 کو، جس میں شیطان جو ہے وہ شیخ نجدی کی شکل میں اس نے شرکت کی، جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کا منصوبہ جو ہے وہ بنایا گیا۔ اب جب انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا۔ اور ہجرت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معتمد خاص بنا کر جو امانتیں قریش مکہ کی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ یہاں پر رک جائیں، اور جو امانتیں ہیں وہ امانتیں ان مکہ والوں کو حوالے کریں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے تو یہ پورا واقعہ ہے کہ سفر پورا کس طرح ہوا تھا، تفصیل سے بیان ہوا۔ اس سفر میں سے نکلنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے غار ثور میں آ کر 3 روز قیام کیا۔ جب غار ثور سے روانگی ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حریقت کو رہنما بنایا اور اصل راستے کو دائیں بائیں کاٹتے ہوئے سفر کیا، اور بریدہ اسلمی اور سریقہ بن مالک کا واقعہ بھی پیش آیا تو آپ حضرات سے بیان کیا گیا۔ جب حضور وہاں سے نکلے تو مدینہ والوں کو اطلاع ہوئی، تو مدینہ کے لوگ مضافات مدینہ میں آ کر روزانہ صبح کو نکلتے تھے اور دوپہر کو واپس جاتے تھے۔ حضور جب مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے مسجد قباء بنائی گئی، جو بنی عمرو بن عوف کے قبیلے میں تھی، اور یہاں سے نکل کے محلہ بنی سالم بن عوف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز ادا کی، اور اپنے ننیالی خاندان بنو نجار کو پیغام بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد ازاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سب سے پہلے قیام کیا، اور یہیں سے ہجری سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہجری سال میں ابتدائی طور پر مواخات ہوتا ہے مسلمانوں کے درمیان میں، جس میں مسلمان انصار صحابہ کرام کو اور جو مہاجر صحابہ کرام تھے ان کو بھائی بھائی بنایا گیا، اور اسی سال اذان کی ابتدا ہوئی، اسی سال یہود سے معاہدہ ہوا، جس کی بہت ساری حکمتیں تھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں۔ اور پھر یہاں سے دوسری ہجری شروع ہوتی ہے۔ دوسری ہجری میں تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آتا ہے کہ قبلہ پہلے بیت المقدس مسجد اقصیٰ تھا، اور بعد ازاں کعبۃ اللہ ہے، اس کو قبلہ بنایا گیا تھا۔ یہ کیا تھا، کیوں تھا اور کس وجہ سے ہوا، یہ پورا واقعہ آپ سے بیان کیا گیا، اور یہ واقعہ 15 شعبان کو پیش آیا۔ اور اسی سال تدریجاً بہت سارے احکام فرض ہوئے، جس میں روزہ رمضان کا روزہ، زکوٰۃ الفطر، صلاۃ العید، قربانی، درود شریف کا حکم اور زکوٰۃ المال شامل ہے۔ اور اسی سال غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ یہ اسلامی تاریخ کے ابتدائی اور پہلے واقعات میں سے پہلے غزوے میں سے ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت اور کامرانی نصیب فرمائی۔ یہ 17 رمضان المبارک کو واقعہ پیش آیا، جس میں کفار کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار، اور مسلمانوں کی طرف سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار تھے، اور کفار کی جانب سے ابو جہل۔
یہ باقی نفلی اور ساز و سامان ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کو فتح و نصرت نصیب فرمائی۔ سن 3 ہجری کے اہم واقعات میں دیکھا جائے تو 15 شوال 3 ہجری کو سب سے پہلے غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا، اور یہ باقی تفصیل غزوہ احد کی آپ سے ہو چکی ہے۔ اور ابتدائی طور میں اس غزوے میں مسلمانوں کو ظاہری طور پر شکست ہوئی، لیکن ابتدا میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، بعد ازاں پھر مسلمانوں کو جو ہے وہ شکست ظاہری شکست ہوئی، لیکن بعد ازاں پھر مسلمانوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فتح نصیب فرمایا۔ اور یہ شکست ابتدائی طور پر کیوں ہوئی تھی، اس کی بھی ایک وجہ تھی کہ جو وجہ آپ سے مسلمانوں سے ایک اجتہادی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے ہوئی۔ اور سن 4 ہجری میں غزوہ بنو نذیر کا واقعہ پیش آیا، جو یہود مدینہ کے اندر آباد تھے ان کی مختلف سازشوں کی وجہ سے ایک واقعہ پیش آیا۔ اور 4 ہجری کی دیگر اہم واقعات میں واقعہ رجی ہے کہ قبیلہ ازل کے لوگوں پر کی دعوت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو روانہ کیا، اور ان 10 صحابہ کرام کو دھوکے سے جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ پھر اس اگلے سال بیر معونہ کا واقعہ بھی پیش آیا، جس میں 70 اصحاب صفا کے حفاظ کرام کو عامر ابن مالک کی دعوت پر وہاں بھیجا گیا، بیر معونہ کی طرف ان 70 صحابہ کرام کو شہید کیا گیا۔ اور اسی سال سن 4 ہجری میں شراب کی حرمت بھی نازل ہوئی، جو تدریجاً اس کے بارے میں حکم آیا تھا، اور اسی سال حجاب کا حکم بھی آیا۔ پھر اس سے اگلے سال سن 5 ہجری میں غزوہ خندق غزوہ احزاب کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی اسباب تفصیل وغیرہ آپ حضرات سے بیان ہو چکی ہے، اور اس کے اہم واقعات بھی آپ سے شیئر کیے جا چکے۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان ہوتا ہے، اس کے اسباب میں آپ حضرات نے دیکھ لیا، اور مدینہ میں جن حضرات کو جانشین بنایا گیا تھا۔ اور اسی 6 ہجری میں اس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکتوبات خطوط لکھے تھے، تو کم و بیش 200 تبلیغی خطوط تھے جو مختلف بادشاہوں کو، عمرا اور سفراء کو بھیجے گئے۔ سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر کا واقعہ پیش آتا ہے، اور خیبر کے تمام قلعے فتح ہو گئے تھے، لیکن آخری قلعہ جو قلعہ قموس کے نام سے وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کل یہ مسلمانوں کے لشکر کا جھنڈا جو ہے وہ کل اس کو دیا جائے گا جس کے ساتھ اللہ کی رضا شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اگلے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر اس کے جھنڈا حوالے کیا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے دست مبارک سے جو ہے وہ قلعہ قاموس کی فتح ہوئی۔ اور اسی سال عمرۃ القضاء بھی رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صلح حدیبیہ کے بعد۔ سن 8 ہجری میں غزوہ موتہ ہے کا واقعہ، فتح مکہ کا واقعہ، غزوہ حنون کا واقعہ، اور 9 ہجری میں سرایا کی روانگی، غزوہ تبوک کا واقعہ۔ غزوہ تبوک کیوں ہوا یہ آپ سے شیئر۔ اور اسی سال مسجد زرار کی تعمیر بھی ہوئی، اور حج کی فرضیت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر وہاں بھیجا۔ اسی سال عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کی جو ہے وہ اس کی موت ہوتی ہے، اور اس کے متعلق جو احکامات تھے وہ بھی بیان کیے گئے۔ 10 ہجری میں عام الوفود کا سال ہے کہ جزیرۃ العرب اور ساحل میں بڑے بڑے قبائل تھے، چھوٹے قبائل، اور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور پھر اس کے بعد یمن میں اسلام کی تعلیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا۔ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے روانہ ہوئے۔ 1,24,000 صحابہ کرام کا لشکر تھا۔ جب واپس آئے تو 11 ہجری کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ 11 ہجری میں سریہ اسامہ بن زید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ روانہ فرمایا، اور یہ لشکر جو ہے وہ ابھی تک راستے میں ہی تھا کہ ان کو اطلاع ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جو ہے وہ ان کے سفر آخرت کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ سریہ روانگی سے پہلے ہی واپس آ گیا، اور اسی سال جو ہے وہ سفر آخرت کی تیاری کی اور علالت کی ابتدا ہوئی ماہ سفر میں، اور حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، اور اسی طرح باقی واقعات۔ تو یہ پوری زندگی ہے۔ 12 ربیع الاول کو رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصتی ہوئی اور وصال ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے یہ سارے واقعات آپ نے دیکھ لیں، تو مختصر ترین 63 سالہ زندگی ہے، جس میں نبوت کے ملنے کے بعد کے 23 سال ہیں۔ ان 23 سالوں میں سے صرف 13 سال تو مکہ میں رہ گئے جو مشکلات میں تھے، جس میں مسلمان اپنا نام تک نہیں لے سکتے تھے، چھپ چھپا کے دین کی دعوت، دین کا کام کرتے رہے۔ صرف 10 سال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری دنیا کے بڑے بڑے جتنے بھی علاقے تھے یہ فتح نصیب فرمائی، اور پورے جزیرۃ العرب کے اندر اسلام جو ہے وہ پھیل گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کی یہ برکت تھی، اور حضور کی ذات گرامی کی ہی وجہ سے یہ تمام واقعات ہوئے، اور اللہ کی فتح و نصرت ان تمام واقعات شامل حال تھی۔ یہ تو حضور کی زندگی کا میں اگر آخر میں
یہ الفاظ کہوں کہ یہ تو حضور کی زندگی کو ایک سالوں کے اعتبار سے جو خلاصہ بن پاتا ہے وہ ہم نے دیکھا۔ اس کے علاوہ تو بہت سارے حضور کی زندگی کے ایسے پہلو ہیں کہ ہر پہلو پر ایک ایک کورس ہو سکتا ہے کہ حضور کی ذاتی زندگی کس طرح تھی، حضور کی جماعتی زندگی کس طرح کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کس طرح تھی، یعنی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر الگ الگ کورس ہو سکتے ہیں۔ بس اس میں مختصر ترین کورس میں جو ہم نے کوشش کی کہ ایک پوری زندگی کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے آ جائے 63 سالہ زندگی کا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس کاوش کو منظور و مقبول فرمائے۔ اور پھر آخر میں کچھ گزارشات ہیں ہماری طرف سے۔ سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں جس طرح یہ لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے، اس میں بہت سارے احباب نے آن لائن کورسز شروع کیے ہوئے ہیں۔ اس میں سے مفتی سید عدنان کارخیل صاحب کی حدیث کی 25 روزہ کلاسز چل رہی ہیں، اور انہوں نے سیرت کے بھی کچھ کورسز لانچ کیے ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ تو آپ اس کی طرف بھی، آپ جتنے بھی احباب ہیں اس طرف بھی توجہ فرمائیں۔ اور پھر اسی طرح جامعۃ الرشید نے اور دوسرے بڑے اداروں نے فقہی مسائل کے حوالے سے بھی کچھ کورسز لانچ کیے ہیں، تو وہ کورسز بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح انشاءاللہ العزیز کی دارالعلوم اسلامی ڈہر کی یہ 2013 سے اس ادارے کی ابتدا ہوئی ہے، ابھی تک زیر تعمیر ہے، اور اس ادارہ کی ہماری خواہش یہ ہے کہ دینی اور عصری دونوں علوم پڑھائے جائیں، اور ایسی لیڈرشپ اور نئی نسل تیار کی جائے جن کے پاس دین کے علوم بھی ہوں اور جدید علوم بھی ہوں، جو دین کی تعلیم سے بھی آراستہ اور واقف ہوں، جن کی تربیت اچھی ہو، جو اسکالر بن کر دنیا کے سامنے ہیں اور دین کی دعوت۔ اور بحمدللہ ہماری ٹیم اور ساتھیوں کی کوششوں سے کچھ کورسز ایسے ہیں جو ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں، نئے کورسز۔ میری آپ سے خواہش ہوگی کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں، کچھ ابھی انشاءاللہ ہوں گے، ہم آپ کو بھیج دیں گے اس کی ایڈورٹائزمنٹ، کچھ کورسز انشاءاللہ رمضان میں ہوں گے اور کچھ رمضان کے بعد۔ ان کورسز میں ہمارے پاس کچھ یہ ہیں، میں آپ کو اوور ویو دکھا دیتا ہوں۔ ایک زکوٰۃ سے متعلق ہے کہ زکوٰۃ سیکھیے پھر ادا کیجیے، کہ زکوٰۃ کا فلسفہ کیا ہے، بنیادی اصطلاحات کیا ہیں، ضروری احکامات اور عصری تطبیق کیا ہے۔ اور پھر یہ کورس ہم انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ اگلے ہفتے سے شروع کریں، دوسرا کورس کہ علم حدیث اور کتب احادیث، کہ حدیث کا علم کیا ہے، اس کا اگر ہم خلاصہ آپ سب کے سامنے بیان کریں، اور کتب احادیث بالخصوص جو صحاح ستہ کی کتابیں ہیں ان کے خصوصیات اور ان کی مصنفین۔ اور پھر اس کے ساتھ الغزو الفکری، یہ آج کے دور میں بہت اہم کورس ہے بالخصوص نوجوانوں کے لیے۔ اگر یہ آپ نوجوان جتنے بھی ہماری کلاس میں ہیں وہ تیار ہو جائیں تو ان کے لیے ایک نشست رکھی جا سکتی ہے، یہ صرف ایک دن کا 2 گھنٹے کا کورس ہے۔ اس میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ مسلم ریاستوں کے اندر اور مسلم علاقوں میں اور اسلام کے خلاف کفار کس طرح سازشیں کرتے ہیں، ان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، وہ کس طرح کام کرتے ہیں یہاں کر مشنری سسٹم کے تحت، اور پھر اس کام کے خلاف ہمارا کس طرح مثبت اور بہتر کام ہو سکتا ہے، یہ اس کورس میں پڑھایا جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح قرآن کریم کا جغرافیہ ہے کہ قرآن کریم میں بہت سارے ایسے احکامات ہیں جو مختلف علاقوں سے متعلق ہیں، تو اس کورس میں وہ پڑھائے جاتے ہیں کہ وہ علاقے کس کس جگہ پر ہیں، اور ان علاقوں کی آج کل کیا، اس وقت کیا کنڈیشن ہے۔ اور پھر علماء کرام کے لیے درس قرآن کا ایک کورس ہے، ہم نے شوال میں یہاں اپنے ادارے میں کروانا تھا یہاں، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ بھی شاید ممکن نہیں ہو پا رہا ہم سے۔ اور پھر ایک اور سیشن ہے ہمارا 2 گھنٹے کا، سوشل میڈیا سے متعلق ہے کہ سوشل میڈیا اہمیت کیا ہے، استعمال کا طریقہ کیا ہے، آداب کیا ہیں، یعنی کیوں استعمال کرنا چاہیے، اگر استعمال کر رہے ہیں تو اس کے فیچرز کون سے ہیں، کون سی ایسی ایپس ہیں جس کو ہم دین کی دعوت کے لیے کام استعمال کر سکتے ہیں، جس میں ہمارا ایک چھوٹا چھوٹا میسج ہزاروں لوگوں تک، لاکھوں لوگوں تک جا سکتا ہے، اور پھر اگر ہم استعمال کر رہے ہیں تو اس کے آداب کیا ہیں۔ اور اگر ایک یہ کورس ہے 1 ویک تربیہ کیمپ ہے بچوں کے لیے، ایج گروپ ہے 7 to 18، اس میں ہم یہ 7 چیزیں کور کرتے ہیں۔ بیسک کریڈس آف اسلام، بنیادی اسلام کے عقائد کیا ہیں، انٹروڈکشن آف قرآن و سنہ ہے ایک دن، اور ایک دن سمری آف سیرہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خلاصہ ہے، 1 1 گھنٹے کی کلاس ہے مغرب کے بعد عشاء تک۔ اور پھر اس طرح رائٹس آف پیرنٹس ہیں کہ والدین کے کیا حقوق ہیں بچوں کو آج کے دور میں، یہ دین اسلام کی ان تعلیمات کو دیکھ کر بتانا بہت زیادہ اہم ہے۔ اور پھر اسی طرح اسلامک وے آف لائف کیا ہے، اور جو ماڈرن وے آف لائف ہے اس میں اور اسلامک وے آف لائف میں فرق کیا ہے، اور اسلامک وے آف لائف کی اہمیت کیا ہے، یعنی ہمارے دنیاوی زندگی میں اس کے کیا فائدے ہیں، یعنی اس چیز کو، اس پرسپیکٹو کو دیکھا جاتا ہے اور بچوں سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے، کیوں ضروری ہے کہ ہم اسلامک وے آف لائف میں اپنی زندگی گزاریں، اس کی اہمیت کیا ہے اور ضرورت کیا ہے، اور کیوں ہونا چاہیے ایسا، اور اس کے ہمیں دنیاوی اور اخروی کیا فائدے ہیں۔
اور پھر اس کے بعد آخری جو ہمارا ایک دن کا ٹاپک ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے، جس میں ہم یہ بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اور ہمارے حقوق کیا ہیں۔ آج معاملہ تھوڑا ہم سے الٹ ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے آج کل کے بچوں کو اپنے حقوق تو پتہ ہے، ہر بات سے والدین سے شکوے شکایتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کو اپنی رسپانسبلٹیز پتہ نہیں ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اور بالخصوص میرا تو یہ تجربہ ہے کہ یہ ہمارے جو کڈس ہوتے ہیں 7 ٹو 18 تک جو ایج ہوتی ہے جن کی، یہ ماشاءاللہ آج کل جس طرح عمر چل رہی ہے نا کہ 7 سال کا بچہ 20 سال کے بچے سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ ذہنی طور پر زیادہ وہ مضبوط ہے، اس لیے اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے اس ایج میں کہ ہمارے رائٹس بھی ہیں تو ہماری رسپانسبلٹیز بھی ہیں۔ اور کچھ فیملیز ایسی ہیں جہاں بچوں کو پھر رسپانسبلٹیز تو ان کے سر پر بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کو اپنے رائٹس کا اندازہ نہیں ہے۔ تو ایک بیلنس لائف کس طرح گزاری جاتی ہے اپنے بچپن کی، اور بالخصوص یہ 7 ٹو 18 کی جو ایج ہوتی ہے یہ بہت زیادہ تربیت کے حوالے سے اہم، لائف کا اہم ترین حصہ ہوتا ہے۔ تو ہماری تو انشاءاللہ یہ خواہش ہوگی کہ یہ جو 7 دن کے ہماری کلاسز ہیں کس طرح اس کو مرج کر کے 2 یا 3 دن میں بچوں کے لیے کروایا جا سکے، اس پر کام کر رہے ہیں ہم۔ آپ حضرات کی دعاؤں کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ ایک دفعہ پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے آپ حضرات کے سرٹیفکیٹس جو ہے وہ بننے کے لیے دے دیے ہیں، تقریباً وہ فائنل ہو چکے ہیں سرٹیفکیٹ۔ انشاءاللہ وہ بھی آپ کو کورئر کے تھرو بھی مل جائیں گے، اور پھر اسی طرح یہ جو ای سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی آپ کو میل پہ بھیج دیا جائے گا انشاءاللہ آپ کے نام کے ساتھ۔ آپ نے شرکت کی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش خرم رکھے۔ اور یہ 5 ہو گئے ہیں، میں مزید آپ کا ٹائم جو ہے وہ نہیں لینا چاہتا۔ ہم کوشش کریں گے کہ کوئی دعا کریں اس حوالے سے۔ آن لائن آڈیو کوسچن سیشن ہونا چاہیے، بالکل باور ہونا چاہیے۔ ہمارے کچھ بچے آج کلاس میں تشریف لائے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی آج کی شرکت کو بھی قبول فرمائے۔ میں دیکھ لیتا ہوں اوپر کن لوگوں نے کوئی کمنٹس لیے ہیں۔ بے شک مفتی عدنان صاحب حدیث، جی بالکل بہت اچھا کورس کروا رہے ہیں۔ جی جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آپ حضرات مجھے میرے ادارے کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بالخصوص جو میل حضرات ہیں، میری ان سے گزارش یہ ہے کہ آپ ادارے تشریف لائیں، یہاں وزٹ کریں، جو آپ کی سجیشنس ہیں وہ بھی ہم دیکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ہم آخر میں ایک دعا کر لیتے ہیں۔ دعا سے پہلے آپ حضرات درود شریف پڑھ لیں کہ درود شریف کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو منظور اور مقبول فرمائیں گے۔ اور ہمارا یہ کورس جو ہے جس کو ختم کرنے کا واقعہ ہم دل نہیں چاہ رہا تھا، کچھ لوگ تو آج ان میں سے شکوہ کر رہے تھے واٹس ایپ پر کہ یہ آخری کلاس کیوں ہے۔ میں نے کہا آخری ہے تو ہے، اب کیا کر سکتے ہیں، اس کورس کو ختم بھی کرنا تھا، رمضان کی تیاری بھی ہے۔ ایک سیشن ہمارا رمضان سے متعلق بھی ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ سے شیئر کیا جائے گا۔ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو رمضان سے پہلے ہی کروا دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ دعا فرما لیتے ہیں۔ آپ حضرات ایک دفعہ جو ہے وہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم أنت الميسر لكل يسير، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جو کچھ پڑھا سنا یا اللہ اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرما۔ یا اللہ ہماری قوا ہماری طاقت میں کمزور ہے میرا اللہ، اس کے باوجود ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کچھ پڑھیں سمجھ سکیں۔ یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو منظور و مقبول فرما۔ جو حضرات اس میں شریک ہوئے ہیں یا اللہ ان کی شرکت کو منظور و مقبول فرما۔ یا اللہ اس شرکت کے بدلے ان حضرات کی زندگی میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو حضرات اپنے اپنی فیملیز کے ساتھ شریک ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ شریک ہیں، یا اللہ ان کے دلوں کے اندر ان کے گھروں کو ایمان والا اور برکت والا بنا۔ یا اللہ ان کے گھروں میں ایمان اور ان کی برکت اور خوشی نازل فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو منظور اور مقبول فرما۔ یا اللہ جن حضرات نے دعاؤں کے لیے درخواست کیا، یا اللہ ان کے دعاؤں کو بھی منظور و مقبول فرما۔ یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں، یا اللہ انہیں ان کے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ جن حضرات کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، میرا اللہ ہم سب کے نیک اعمال میں ہمارے والدین کا حصہ بنا دے، اور ان کو بلند درجات عطا فرما، ان کی قبر کو باغ بہشت بنا۔ یا اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور اس کے صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ایمان والا بنا، ہمیں اعمال والا بنا، ہمیں داعی بنا دنیا، ہم جو کچھ پڑھیں سمجھیں یا اللہ اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں جو کچھ آتا ہے
اور اس چھوٹے سے جو کچھ آتا ہے، چاہے ہمیں کلمہ آتی ہے، نماز آتی ہے، کہ اللہ اس کی دعوت آگے پھیلانے کی، دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين. لا إله إلا الله. جزاک اللہ خیر. جو حضرات تشریف لے جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں. جو حضرات مزید بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ لازمی جو ہے وہ آپ حضرات مجھ سے شیئر کریں. جی میں ابھی وہ کچھ تصاویر ہیں تو صحیح، وہ میں ان کو جمع نہیں کر سکا، میں آپ حضرات سے ضرور شیئر کرتا. میں کوشش کر کے آپ کو اپنے ادارے کی انشاءاللہ تصاویر آپ سب احباب کو واٹس ایپ کر دوں گا. آپ دیکھیں، دعا کریں ہمارے لیے. آپ تشریف لائیں، ہم کچھ ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جو امت کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے. جو بچے ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آئیں گے انشاءاللہ دین اور دنیا کی دونوں تعلیم، اور جو جدید تعلیم ہے آپ بے فکر رہیں. روبوٹکس اور پھر اسی طرح مشین لرننگ، پیتھون ہم پڑھائیں گے ان کو. ہمارا کینیڈا کے ٹورنٹو سے کچھ دوست ہیں، ان کے ساتھ ہمارا ایم او سائن ہو گیا ہے کہ جو بچے ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آئیں گے ہم انہیں آئی ٹی کی جدید ترین تعلیم دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ حضرات کی دعائیں چاہیے. بابر میں آپ سے لوکیشن شیئر کر دیتا ہوں. جزاک اللہ. ضرور آئیں، ویلکم ویلکم. آپ جو آئیں گے انشاءاللہ. اور پھر اسی طرح ایک ریکویسٹ ہے، میری عادت یہ ہے، میں تھوڑا مصروف تو ہوں یہ بات ہے، لیکن میری عادت یہ ہے کہ آپ کو اگر مجھ سے کسی بھی قسم کی ہیلپ چاہیے اپنی لائف کے حوالے سے، زندگی کے حوالے سے، بالخصوص اپنے کسی بھی علمی کام کے حوالے سے، آپ فری ہو کر، آپ بے فکر ہو کر آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ دامے در میں سکھ میں مجھ سے جو ہو پایا میں آپ کے لیے کروں گا. بالخصوص جو ریسرچ اسکالر ہیں وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح اور اگر کہ اس دینی کام کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی رہنمائی کی ضرورت ہے، ہمارے ادارے کی طرف سے آپ کو کسی بھی قسم کی سپورٹ کی